السلام علیکم جی، کیا حال چال ہیں آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول ذوالکفل بائی نور بانو کی یہ 7واں ایپیسوڈ ہے۔ کھلے آسمان پر بکھرے رنگ برنگی ستاروں تلے عرفات دونوں ہاتھ سر کے نیچے رکھ کر چبوترے پر دنیا و مافیا سے بیگانہ چت لیٹا تھا۔ اس کے سینے پر سر ٹکائے گہری سانسیں بھرتا ننھا سا پپی پرسکون سا اس کی آغوش میں سکڑ کر بیٹھا ہوا تھا۔ محض چند دنوں میں ہی اس کی شکل بدل گئی تھی۔ وہ اپنی ذات سے اتنا لاپرواہ تو کبھی نہیں رہا تھا۔ اس کا آرام، اس کا سکون، اس کی زندگی کا رخ مانو عرفات بیگ اثرنو پورا بدل گیا تھا۔ خالی تاریک سڑک سے کبھی شاذ و نادر ہی گاڑی یا موٹر سائیکل گزر جاتی تھی۔ رات کے وقت اس علاقے میں کتوں کے سوا انسانوں کا گزر نہ ہونے کے برابر ہی تھا۔ زندگی طوفان، زندگی بلوان، زندگی سکون تو کبھی زندگی آفت۔ زندگی کس کس روپ میں انسان کو نظر آتی ہے، بلکہ محسوس ہوتی ہے، بلکہ نہیں، یہ تو نہ محسوس ہوتی ہے نہ دکھائی دیتی ہے۔ کچھ لوگ اس شے کا مزہ نہیں چکھ پاتے۔ آسمان پر بکھرے تاروں اور آدھے چاند کے عقب سے نکل کر ایک پیکر نمودار ہوا، دھلا دھلا سا، بالکل شفاف، خوبصورت، حسین، لاجواب، چشمے بددور۔ عرفات کے چہرے پر میں نے خیز سی مسکراہٹ ابھری۔ آسمان پہ رقص سے بسمل کرتا پیکر بھی مسکرایا تھا۔ ایک اور شب میری جان کے نام، یعنی تمہاری چاہ کے نام۔ چاہ مطلب تمہاری طلب۔ طلب کیا ہے؟ تمہارا دیدار۔ تمہارے دیدار سے دل کو جو راحت ملتی ہے، اس راحت کے نام، یعنی جانان کے نام، جانان کے نام، جانان جانان، عرفات جانان۔ جانان یعنی زندگی، زندگی یعنی تم۔ اس نے انگلی اٹھا کر افق کی جانب اشارہ کیا۔ زمین سے آسمان تک طلسم بکھر گیا اور وہ ساکن پلکوں کے ساتھ اسے دیکھتا رہا۔ وہ صدیوں تک بنا پلکے جھپکائے اسے دیکھ سکتا تھا۔ محبت کیسی دیوانگی کو کہتے ہیں، جب وہ نہیں بھی ہوتا تب بھی بس وہی وہ ہوتا ہے، دل کا قرار بن کر، آنکھوں کی ٹھنڈک بن کر، دھڑکنوں کا ساز بن کر، بے چینی، سکون، خوشی بن کر۔ پھر اچانک تاریک سیاہ سڑک یکدم زرد روشنی سے بھر گئی، اتنی تیز روشنی کہ عرفات کی آنکھیں پل بھر کے لیے چندھیا گئیں۔ اس نے جھنجھلا کر آنکھوں پہ بازو رکھا، وہ بدمزہ ہوا، سارا فسوں برباد ہو گیا۔ موسیقی بند ہوئی اور کانوں میں ٹائرز کی چرچراہٹ کی آواز سنائی دی۔ پھر گاڑی کا انجن بند ہونے اور قدموں کی چاپ بھی سماعتوں سے ٹکرائی۔ قدموں کا رخ اس کی جانب تھا، اس نے چہرے سے ہاتھ نہیں ہٹایا۔ ناک کے نتنوں میں گھستی تیز پرفیوم کی خوشبو سے وہ اندازہ کر گیا تھا کہ کون تشریف لایا ہے۔ اس نے تکان زدہ سانس حلق میں اتاری، مگر آنکھیں نہیں کھولیں۔ سارا نے کرب سے آنکھیں میچی تھیں۔ دل کے مقام پر دنیا بھر کا بوجھ محسوس ہونے لگا، لب تکلیف سے بھنج گئے تھے۔ الفاظ تھے کہ حلق میں ہی پھنس گئے تھے۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر اس کی آنکھوں پہ رکھا بازو ہٹا دیا۔ لرزتی پلکیں، گرد میں اٹا چہرہ، بڑی ہوئی شیب، میلے کپڑے، سارا کی ٹانگیں کانپ گئیں۔ اپنے بیٹے کو اس حال میں دیکھ کر ان کا کلیجے کو منہ آیا تھا۔ عرفات نے آخرکار پلکیں اٹھا کر اپنے وجود پر جھکے چہرے سے پہلے آسمان کو دیکھا۔ رنگ برنگے تارے غائب ہو گئے، بادلوں میں جھومتے چاند کی روشنی بجھ گئی۔ رقص سے بسمل کرتا پیکر آسمان میں گم ہو گیا۔ اس نے دوسری نظر سہرا کی جانب اٹھائی، ان کی آنکھوں کے کٹورے نمکین پانی سے بھرے ہوئے تھے۔ وہ مضطرب ہوا۔ آپ کیوں آئی ہیں یہاں ممی؟ وہ کچھ بے آرام سے اٹھ کر بیٹھ گیا تھا، جیسے بری طرح سے ستایا گیا ہو۔ پھر کچھ یاد آنے پر اس نے گردن موڑ کر پپی کی جانب دیکھا۔ نیم اندھیرے میں چمکتی نیلی آنکھیں ٹکر ٹکر دونوں کو دیکھ رہی تھیں۔ سارا نے غیر دانستہ طور پہ اس جگہ کو دیکھا، ان کی آنکھیں تحیر سے پھیل گئیں۔ یہ چبوترا ان کے شایان شان ہرگز نہیں تھا، لیکن بنا ماتھے پہ بل لائے وہ ساڑی کا پلو سمیٹتی اس کے برابر میں بیٹھ گئیں۔ عرفات گھٹنوں پہ دونوں ہاتھ جمائے اپنے دائیں جانب دیکھ رہا تھا۔ اس کے گھٹنے آہستگی سے کپ کپا رہے تھے۔ سارا نے چاند کی روشنی میں بیٹی کو سر سے پاؤں تک دیکھا اور نرمی سے اس کے گھٹنے پہ رکھے ہاتھ کی پشت پہ اپنا ہاتھ رکھ کر ہلکا سا دبایا۔ کپ کپاتا گھٹنا کچھ شانت ہوا۔ یہاں اس طرح دنیا سے بیگانہ ہو کر منہ چھپانے سے وہ مل جائے گی؟ سارا بے کی آواز دھیمی اور مستحکم تھی۔ میں یہاں جانان کی وجہ سے نہیں ہوں ممی۔ ہونٹوں پہ گلا سجائے اس نے گردن ترچھی کر کے ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ آج اگر میں یہاں ہوں تو اس کی وجہ آپ دونوں ہیں، آپ اور ڈیڈ۔ اس کی آنکھوں میں بڑا زخمی سا تاثر تھا۔ ہاں تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، ہم نے تم سے محبت کی، تمہاری ہر خواہش کو پورا کیا، تمہیں پال پوس کر بڑا کیا، غلطی کر دی، وہ تڑح کر بولی۔
ماں باپ اولاد کے لیے زمین آسمان کیوں نہ ایک کر دیں، مگر پھر بھی انہیں ہی کیوں قصورواروں کی فہرست میں لا کر کھڑا کیا جاتا ہے؟ کاش میں بھی تمہیں اپنی تکلیف بیان کر سکتی، مگر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سارا نے اس کے ہاتھ پہ رکھا ہاتھ ہٹاتے ہوئے شکوہ کیا۔ عرفات کچھ دیر تک کچھ کہہ نہیں سکا، مگر جب کہا تو سارا کی زبان کو قفل لگ گئے۔ بڑے درختوں کے سائے میں موجود پودے کبھی ان کی طرح مضبوط تناور درخت نہیں بن پاتے، کیونکہ سورج کی روشنی ان تک پہنچنے سے پہلے ہی ٹھنڈی پڑ جاتی ہے۔ سارے نے غیر آرام دہ ہو کر پہلو بدل لیا۔ وہ چند لمحے گو مگو اندھیرے میں الفاظ ٹٹولتی گئیں، پھر بہت آہستگی سے استفسار کیا۔ تم ہماری محبت، ہمارے خیال کو بلیم کر رہے ہو عرفات؟ محبت؟ وہ شکست خوردگی سے ہنس دیا، آنکھوں میں کانٹے بھر گئے۔ آپ جس نے محبت اور خیال کہتی ہیں ممی، در حقیقت وہ رکاوٹ تھی جس وجہ سے عرفات شاہ نواز اور سارا کا بیٹا بن کر ہی رہ گیا، کبھی وہ نہ بن سکا جو وہ تھا۔ اس کا لہجہ ٹوٹ گیا، آواز بھیگنے لگی۔ آپ ممی، آپ نے میری شخصیت کا قتل کیا ہے۔ آپ نے کبھی مجھے وہ نہیں بننے دیا جو میں بننا چاہتا تھا۔ مجھے میوزک میں دلچسپی تھی، لیکن آپ نے مجھے روک دیا۔ میں نے کرکٹر بننا چاہا تو آپ دونوں نے مجھے وہ بھی نہیں بننے دیا۔ آپ دونوں نے ہمیشہ میرے شوق کا گلا گھونٹا ہے۔ بس اپنی جھوٹی شان اور عظمت کو بڑھاوا دینے کے لیے آپ مجھے اپنے مطلب کے پیکر میں ڈھالنے کی کوشش کرتی رہیں، زبردستی سے، درستی سے، اپنے مقام کا فائدہ اٹھا کر۔ یہ مت کرو، وہ مت کرو، یہاں نہیں جاؤ، وہاں مت بیٹھو۔ میں نے بچپن سے اب تک آپ کے منہ سے اپنی ہر خواہش پر صرف نو کہتے سنا ہے۔ وہ کسی آتش فشاں کی طرح پھٹا تھا، گردن کی نسیں غصے سے ابھر رہی تھیں۔ یہ اولاد کتنی خود غرض ہوتی ہے۔ میں نے تمہارے لیے، محض تمہارے لیے بہت سی قربانیاں دی ہیں عرفات۔ ان کے لب تکلیف سے بھینچ گئے، ان کی دھڑکنوں میں تلاطم سا اترا۔ بیک وقت بہت کچھ یاد آیا۔ عرفات نے جھنجھلا کر پہلو بدل لیا۔ آنکھوں میں دیکھتا تو شاید یقین بھی آ جاتا، کیونکہ وہ ٹھیک کہہ رہی تھیں۔ قربانیاں تو دی تھیں، لیکن کس کی؟ اپنی یا کسی اور کی؟ محض ایک لڑکی کی خاطر تم نے میری تمام ریاستوں کو کوڑیوں کے بھاؤ تول دیا۔ کاش اب سمجھ سکتی ممی میں یہ شکوہ آپ سے کیوں کر رہا ہوں۔ اس نے کرب میں لپٹی ایک ایسی آہ بھری کہ نگاہیں دھندلا گئیں۔ افسوس، صد افسوس۔ اس کی گردن کو نفی میں ہلتا دیکھ کر سارا کے نقوش تن گئے۔ تم بتاؤ میں کیا کروں؟ بھرے پنڈال میں پاؤں پکڑ لوں جانان کے کہ وہ تم سے شادی کر لے؟ بتاؤ، تم جیسا کہو گے میں اپنی انا کو بلائے طاق رکھ کر ویسا ہی کر لوں گی۔ تم کہو گے تو بیگ خاندان کی عظمت کو خاک میں ملا دوں گی۔ تمہارے لیے کچھ بھی عرفات، کچھ بھی۔ وہ عاجز آ کر بولیں، دماغ کی شریانیں پھول کر نمایاں ہو رہی تھیں، یوں لگا کہ ابھی پھٹ جائیں گی۔ تم بیگ خاندان کے اکلوتے چشم چراغ ہو، شاہ نواز کی اکلوتی اولاد ہو، کیا کمی ہے تمہیں؟ کروڑوں کے وارث ہو تم عرفات، اپنی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ جنان ایک کم عقل جذباتی لڑکی ہے جس نے سونے کی تلاش میں کوہ نور کو ٹھکرا دیا۔ آج نہیں تو کل اسے اپنے فیصلے پہ شدید پچھتاوا ہوگا، تب تمہیں میری بات یاد آئے گی، تب تم مجھے ملامت کرنے پہ پچھتاؤ گے۔ وہ اپنے دل کے چھالے پھاڑتی کیا کچھ بھولتی رہیں، مگر برف کے پتلے میں کوئی جنبش پیدا نہیں ہوئی۔ وہ ہنوز خلا میں نادیدہ نقطے کو گھورتا رہا۔ وہ زچ ہوئیں، وہ اس کی خاموشی سے بے انتہا زچ ہو گئی تھیں۔ انہوں نے ضبط کی انتہا کو چھوتے گرم سانسوں کے بگولے اپنے اندر انڈیل لیے۔ چند لمحے سرکے اور وہ شکستگی سے اپنی جگہ سے اٹھنے لگیں۔ جنان عام لڑکیوں جیسی نہیں تھی، شاید اس لیے مجھے دل و جان سے زیادہ پسند تھی۔ ٹوٹا بکھرا لہجہ، دبی دبی سسکیاں۔ پسند ہے، عرفات نے بنا آواز کے تصحیح کی۔ دولت اس کی آنکھیں نہیں چندھیا سکتی، ہم جیسوں کو تو وہ اپنے پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھتی ہے۔ وہ خوابناک سی کیفیت میں مدھم سا مسکرایا، جیسے اپنے ہوش و حواس میں نہ ہو۔ کیا طلسم پڑھ کر پھونک دیا اس لڑکی نے تم پر؟ سارا کی آنکھیں متفکر سی پھیل گئیں۔ عرفات نے ان کی بات نہیں سنی تھی، وہ تو کسی اور ہی دنیا میں پہنچا ہوا تھا۔ وہ مجھ جیسے معذور انسان کو کروڑوں کے عوض بھی نہ اپناتی ممی، اس نے بھینچی بھینچی آواز میں کہتے ہوئے نیم اندھیرے میں سارا بیگ کی جانب دیکھا۔ مجھے اپنانے کی شرط میں آپ اس کے قدموں میں پوری دنیا بھی ڈال دیتی، تب بھی شاید وہ مجھے نہیں اپناتی، اور شاید وہ ٹھیک ہی کرتی۔ کوئی بھی مکمل انسان کسی ادھورے شخص کو کیوں اپنائے گا؟ وہ بھی اختیار ہوا، خود سے سوال پوچھنے لگا۔ اس پہ دیوانگی سی طاری ہوئی۔ اللہ نے تو مجھے مکمل پیدا کیا تھا ممی، مگر آپ لوگوں نے اپنی جھوٹی شان کا ہتھوڑا مار مار کر مجھے معذور بنا دیا، اور ایسے معذور اور ادھورے شخص کو جانان تو کیا، میرا خود کا وجود بھی قبول کرنے کو تیار نہیں۔ اس کے لہجے میں ٹوٹ پڑتی سنجیدگی کا عنصر نمایاں تھا۔ اس نے آنکھ بند کر کے ان تمام لمحوں کو یاد کیا جہاں کبھی سارا اور شاہ نواز نے مل کر اس کی عزت نفس کی دھجیاں بکھیر کر رکھ دی تھیں۔ سارا نے کئی دفعہ میں لب کھولے مگر خاموش ہو گئیں۔ اس بچے کا حال آپ کیا سمجھیں گی سارا بیگ، جسے اپنے ہی گھر میں اپنے ہی ماں باپ نے ہر لمحہ ہر دن صرف بے عزت کیا ہو،
ٹوکا گیا ہو، اپنی بہن سے کمتر ہونے کا طعنہ دیا گیا ہو، اسے ایک ایسی دوڑ میں بھاگنے پہ مجبور کیا گیا ہو جس کا گہری کھائی کے سوا کچھ نہیں۔ اس بچے کا حل سمجھ پانا بہت مشکل ہے، بہت مشکل۔ آپ کو پتہ ہے بچپن میں آپ جب مجھے کسی دوسرے بچے سے کمپیئر کرتی تھی تو مجھ پہ کیا گزرتی تھی؟ جب ڈیڈ ریم کی ذہانت کا حوالہ دے دے کر مجھے نیچا دکھاتے تھے، ذلیل کرتے تھے، تو مجھے کیسا محسوس ہوتا تھا؟ وہ سوال نہیں کر رہا تھا۔ وہ 10 سال کا چھوٹا بچہ سوال کر بھی کیسے سکتا تھا؟ یہ حق تو پیدا ہوتی اسے چھین لیا گیا تھا۔ خاموش رہو، چپ رہو، مت بولو، یہ الفاظ آج بھی ذہن کی تاریک سیلن شدہ دیوار پہ درج تھے۔ زمین نکل جاتی تھی میرے پیروں تلے ممی، زمین۔ عرفات کو لگا کسی نے خنجر کی نوک دل کے مقام پہ رکھ کر زور سے دباؤ ڈال کر اس کے وجود میں اتار دی ہو۔ ریم کے ذکر پر سارا کے سینے میں بہت اندر کسی تاریک اور خاموش تہخانے میں کچھ بہت زور سے ٹوٹنے کا شور گونجا تھا۔ بہت بھاری قیمت ادا کی تھی اس نے، بہت بھاری۔ بس یا کچھ اور؟ سارا نے اپنے بکھرے حواسوں کو یکجا کر کے بڑے ضبط سے پوچھا۔ عرفات جیسے ٹوٹ گیا، اس کے اندر کی تمام توانائی جیسے ختم ہو گئی تھی۔ کوئی اتنا خود غرض، اتنا ڈھیٹ کیسے ہو سکتا تھا؟ اس نے ہار مان لی، اس نے اپنے لفظ ضائع کیے تھے۔ وہ بنا کچھ کہے اپنی جگہ چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا، سارا کو نظر انداز کرتا ان کے بغل سے نکل کر کھردری ٹوٹی سڑک پہ مختلف سمت چلنے لگا۔ سارا کے شانے ڈھلکے جیسے وہ بھی تھک چکی تھی۔ تم جس کی یاد میں رو رہے ہو وہ نہیں آئے گی، پرسوں اس کی منگنی ہے، جس کے لیے تم اپنا حال، ماضی اور مستقبل داؤ پہ لگا چکے ہو۔ وہ لڑکی کسی اور کے نام کی انگوٹھی پہننے والی ہے۔ عرفات جیسے زنجیر پا ہوا تھا، زمین لرزی تھی، مگر وہ اپنے پورے قد کے ساتھ اپنی جگہ پہ کھڑا تھا۔ دونوں کی ایک دوسرے کی جانب پشت تھی۔ سارا نے ہلکی سی گردن موڑ کر اس کے ساکت ہوتے وجود کو دیکھا، پھر کچھ فاصلے پہ کھڑی اپنی گاڑی کی جانب نظر کی۔ ان کی نظروں کا ارتکاز سمجھتے ہوئے ڈرائیور گاڑی کی ڈگی سے ایک بیگ نکال کر لے آیا۔ اس میں تمہارا کچھ سامان اور کچھ پیسے ہیں عرفات، اب اپنی مرضی کر رہے ہو تو ذرا سی بات میری بھی مان لو۔ وہ بنا پلٹے گاڑی کی جانب چل پڑیں اور اس اندھیری ظالم رات میں چاند کی چٹخا دینے والی روشنی تلے وہ ٹوٹا ہوا انسان آج پھر تنہا رہ گیا تھا۔ شاہ زمان گورکھلی تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے وضو کی غرض سے صحن میں آئے تو لینا کو منڈیر سے نیچے جھانکتا ہوا دیکھ کر چونکے۔ لینا بیٹی، آدھی رات کو وہاں کیا کر رہی ہے؟ وہ صحن کے وسط میں کھڑے تھے۔ بابا، وہ لڑکا ہے نا جو ہمارے ہوٹل کے سامنے پڑا رہتا ہے، اس سے ملنے ایک بڑی سی گاڑی میں ایک عورت آیا ہے، دیکھو۔ وہ دھیمی سرگوشی کرتی ہوئے بولی، نظر اب بھی نیچے جمی تھی۔ کون عورت؟ شاہ زمان کے دل میں بھی تجسس جاگا۔ وہ لمبے ڈگ پھرتے منڈیر تک آئے اور نیچے جھانک کر دیکھا۔ نیم اندھیرے میں 2 ہیولے نظر آ رہے تھے۔ کسی امیر گھر کا لڑکا ہے بابا، گاڑی دیکھو کتنی بڑی ہے۔ اندھیرے میں اس کی براؤن رنگ آنکھیں چمکی تھیں۔ تیرے کو گاڑی کی پڑی ہے؟ مجھے تو اس لڑکی کی فکر ہو رہی ہے، مجھے لگتا ہے یہ عورت اس کی ماں ہے۔ وہ متفکر انداز میں بولے، ارے بابا جو بھی ہو ہم کو کیا، چھوڑو آپ جاؤ، جا کر تہجد پڑھو۔ اس نے لاپرواہی سے شانے اچکائے تو شاہ زمان نے بھی اپنا رخ صحن میں بنے غسل خانے کی جانب موڑ لیا۔ وہ جب وضو کر کے نکلے تب تک لینا صحن میں بچھی چارپائی پہ بیٹھ کر قرآن کی تلاوت میں مشغول ہو چکی تھی۔ انہوں نے بیٹی کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور وہی جائے نماز بچھا کر تہجد کی نماز ادا کرنے لگے۔ آیت مکمل کر کے لینا نے قرآن بند کر دیا اور ایک بار پھر منڈیر سے نیچے جھانک کر دیکھا۔ سڑک بالکل سنسان پڑی تھی، اب وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں سوچوں کے سائے لہرائے۔ جنید کے فلیٹ کی تمام لائٹس بند تھیں، بس ڈائننگ ٹیبل کے اوپر جھولتا کرسٹل کا فانوس روشن تھا۔ دائیں جانب واقعہ کچن کے نل سے بہت آہستگی سے پانی کی بوندیں ٹپک کر سنک میں گر رہی تھیں۔ پورے فلیٹ میں محض ٹپ ٹپ کی آواز تھی جو ایک لمبے وقفے کے بعد سنائی دیتی تھی۔ اس نے پوری باہیں سامنے ٹیبل پر پھیلا دیں۔ سفید روشنی تلے وہ سامنے دیوار گیر شیشے میں خود کو عجیب سے انداز میں گھور رہا تھا، یہاں تک کہ اس کی آنکھوں میں سوئیاں چبھنے لگیں۔ پلکوں پہ ڈھیروں بوجھ محسوس ہونے لگا۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں موند لیں۔ یونیورسٹی کا جم اس وقت تک خالی ہو چکا تھا جب جنید جم کا بھاری دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوا۔ صرف سلمان ٹریڈ مل پہ بھاگتا نظر آ رہا تھا۔ سامنے کی پوری دیوار شیشے کی تھی، دونوں کی نظر براہ راست ٹکرائیں۔ جنید نے بادل نخواستہ سر کو خم دے کر اسے سلام کیا، جس کے جواب میں سلمان ٹریڈ مل بند کرتا اس کی سمت آ گیا۔ ریم کی طرح سلمان سے بھی کلاس میں اس کی اکثر بات چیت ہو جایا کرتی تھی اور جم میں بھی اکثر ان کا سامنا ہوتا رہتا تھا۔ تولیے سے چہرہ اور گردن خشک کرتے ہوئے اس نے جنید کی جانب مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھایا، جسے اس نے بلا توقف کے تھام لیا۔ کیا حال ہے یار، کافی دنوں بعد جم کا رخ کیا؟ سلمان کے انداز میں گرم جوشی تھی۔ ہاں کچھ مصروفیات تھیں۔ اس کا انداز کھنچا کھنچا سا تھا، جیسے وہ سلمان سے بات کرنے میں خاص دلچسپی نہیں رکھتا ہو۔ تم بتاؤ سب خیریت ہے؟ کچھ پریشان لگ رہے ہو؟ جنید کے سوال پر سلمان چونکا۔
کیا واقعی اس کے اندر کا حال چہرے پر ظاہر ہو رہا تھا؟ نہیں، سب خیریت ہے۔ اس نے گدی مسلتے ہوئے بینچ پہ رکھا پروٹین شیک اٹھایا، پھر کچھ سوچتے ہوئے دوبارہ بینچ پہ رکھ دیا۔ جنید نے اسے ٹٹولتی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، ایک ضروری کال کرنی ہے۔ جنید کے کندھے پہ تھپکی دیتے ہوئے سلمان جم سے باہر نکل گیا۔ جنید نے پلٹ کر دروازے کی سمت دیکھا، پھر بینچ پہ رکھے پروٹین شیک کو بغور دیکھا۔ چھوٹے چھوٹے قدم بھرتا جنید دائیں جانب واقعہ چینجنگ روم کی جانب بڑھ گیا۔ اس کے دماغ میں سوچوں کا بازار گرم تھا۔ آنکھوں کی پتلیوں پہ ریم اور جنید کی نزدیکیوں کی تصویر بار بار ابھر رہی تھی۔ اس نے ضبط سے دونوں ہاتھ سامنے دیوار گیر شیشے پہ جما کر سر جھکا دیا۔ چینجنگ روم کی لائٹ بند تھی اور دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا، جہاں سے آتی روشنی میں اس کا سراپا نظر آ رہا تھا۔ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں سلمان۔ جب جب ریم کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجتے، جنید اپنے کانوں پر سختی سے ہاتھ رکھ لیتا۔ اس دن کوریڈور میں ریم کو سلمان پر قربتیں نچھاور کرتا دیکھ کر جنید کا وجود طوفان کی شدتوں سے زخمی ہو گیا تھا۔ عجیب بے بسی تھی، وہ جس سے محبت کرتا تھا وہ کسی اور کی محبت میں گرفتار تھی۔ اس نے نکاہت سے سر اٹھایا، شیشے میں اس کا چہرہ واضح ہوا، ماتھے پہ شکن، لال آنکھیں، بھینچے ہوئے جبڑے۔ اس کے وجود پر تلاطم برپا تھا، اس کے اندر تک سناٹے اتر چکے تھے، اس کے اندر جلتا لاوا ابل رہا تھا جب جم کا دروازہ اپنی مخصوص آواز کے ساتھ کھلا۔ نیم اندھیرے میں کھڑے جنید نے اسے اندر داخل ہوتے دیکھا تھا۔ اس کے چہرے کے نقوش تن گئے اور پھر خاموشی نے آنکھیں موند لی، کیونکہ وہاں کچھ ہوا تھا، کچھ ایسا جو صرف جنید گیلانی کو معلوم تھا۔ دروازے پہ زور سے دستک ہوئی۔ جنید نے جھنجھلا کر اپنے ارد گرد دیکھا، وہ جیسے خیالوں سے جاگا تھا۔ کچن کے سنک میں گرتا پانی، اطراف میں پھیلی خاموشی اور اس خاموشی میں سنائی دیتا شور، سب کچھ دوبارہ محسوس ہونے لگا تھا۔ دروازے پر پھر سے دستک ہوئی۔ جنید کو سیکنڈز لگے تھے اپنے ہوش سنبھالنے میں، اور وہ چہرے کو ہتھیلی سے مسلتا اپنی کرسی سے اٹھا تھا۔ تیسری دستک سے پہلے ہی اس نے دروازہ کھول دیا۔ وہ سیاہ فارمل سوٹ میں اس کے سامنے کھڑا تھا۔ جنید نے اپنے قدم زمین پر جمائے رکھنے کی کوشش کی، ہینڈل پہ گرفت کچھ مضبوط ہوئی تھی۔ جنید کو دیکھ کر وہ شخص گرم جوشی سے مسکرایا۔ جنید کے چہرے کا رنگ پھک ہوا تھا، اس شخص کی شکل کسی سے ملتی تھی۔ جنید نے جواباً مسکرانے کی پوری کوشش کی۔ کیسے ہو جنید، اندر آنے کا نہیں پوچھو گے؟ مقابل کے لہجے میں نرمی تھی۔ جنید نے تھوک نکلا، چہرے کے تاثرات کو ہموار رکھتے ہوئے سانس کھینچی۔ اچانک سب کچھ بہت مشکل لگ رہا تھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے راستہ چھوڑ دیا۔ تم نے بتایا نہیں کیسے ہو؟ ہال میں کھڑا وہ شخص فلیٹ کا جائزہ لیتے ہوئے اس کی جانب پلٹا۔ میں ٹھیک ہوں، تم بتاؤ، آسٹریلیا سے کب واپس آئے؟ پیشانی پر موجود پسینے کے قطرے خشک کرتے ہوئے اس نے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بس کچھ دن ہوئے ہیں، میں کچھ مصروف تھا، ورنہ پہلے ہی ملنے آ جاتا۔ وہ کونے میں رکھے صوفے کی جانب بڑھتے ہوئے بولا۔ جنید نے سر اس بات میں ہلایا۔ اچھا کیا تم آ گئے۔ تمہارے امی ابو کیسے ہیں؟ وہ اس کے مقابل دوسرے صوفے پر بیٹھ گیا۔ اب ٹھیک ہیں، وقت کے ساتھ بھولنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جنید کی مسکراہٹ ماند پڑی، دل کے مقام پر چبھن کی صورت گرد سا ابھرا۔ تم کچھ لوگے، چائے یا کافی؟ اس نے فوراً گفتگو کا پہلو بدلا۔ نہیں، بس ایک گلاس ٹھنڈا پانی۔ وہ دونوں ہاتھ باہم مسلتے ہوئے کہا۔ جنید فوراً کچن میں آیا، کیبنٹ سے شیشے کا گلاس نکال کر سلیب پہ رکھا۔ وہ سامنے بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا، چہرے پر اپنائیت بھری مسکان تھی۔ فریج کا دروازہ کھول کر وہ بوتل نکالنے کے لیے جھکا۔ ٹھنڈی ہوا اس کے پسینے میں شرابور چہرے سے ٹکرائی۔ اس نے آنکھ میچ کر حلق بھر کر سانس لی۔ جنید جیسے ہی سیدھا ہوا، وہ اس کے سر پہ کھڑا تھا۔ وہ پل بھر کے لیے ٹھٹکا، اپنی اکھڑتی سانس کو بحال کرتے مسکرایا۔ جواباً اس شخص نے بھی مسکرا کر شانے اچکائے تھے۔ جلدی سے پانی گلاس میں انڈیل کر اس کی جانب بڑھایا۔ مقابل نے فوراً گلاس پکڑ لیا تھا، لیکن لبوں سے نہیں لگایا۔ وہ دونوں ڈائننگ ٹیبل کے پاس آمنے سامنے کھڑے تھے۔ دیوار گیر شیشے میں دونوں کا عکس نظر آ رہا تھا۔ حال میں ایک عجیب سا سناٹا چھا گیا۔ مقابل نے کچھ سوچتے ہوئے گلاس لبوں سے لگا کر چند گھونٹ حلق میں اتارے۔ جنید نے یہ منظر بہت باریکی سے دیکھا تھا۔ یہ دیکھ کر اسے کچھ یاد آیا تھا۔ بینچ پہ رکھا وہ پروٹین شیک، سلمان کا سرخ پڑتا چہرہ، اس کی اکھڑتی ہوئی سانسیں، پھر وہ سرد، بالکل برف جیسا جسم۔ جنید، مقابل نے اسے مخاطب کیا۔ اس بار جنید نہیں گھبرایا۔ بولو ارمان۔ پورے اعتماد سے اس کی آنکھوں میں جھانکا، آہستگی سے پلکیں چپکتا وہ نرمی سے مسکرایا۔ تم میرے لیے بالکل سلمان جیسے ہو۔ میرے بھائی نے تمہارے ہاتھوں میں دم توڑا تھا۔ میں بحیثیت ایک بھائی بہت بد نصیب ہوں، کیونکہ جب اسے میری سب سے زیادہ ضرورت تھی تب میں اس کے پاس نہیں تھا۔ وہ دل برداشتہ سا بولا۔ اللہ نے چیزوں کو اسی طرح مقرر کیا تھا۔ اس نے ارمان کا کندھا تھپ تھپایا۔ وہ پہلے کے برعکس کافی بے فکر نظر آ رہا تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ ارمان مرتضیٰ، سلمان مرتضیٰ کا دوسرا عکس، اس کا جڑواں بھائی تھا جو حال ہی میں آسٹریلیا سے لوٹا تھا۔
جنید سے اس کی آخری ملاقات سلمان کے جنازے میں ہوئی تھی۔ گھر سے لے کر قبرستان تک وہ دونوں ساتھ ساتھ تھے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، بعض چیزیں انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوتی، کاش میں اس کی آخری ایام میں ساتھ ہوتا۔ وہ بردباری سے گویا ہوا، اس سے اپنے فیصلوں پر ملال تھا۔ جواباً جنید محض شانے اچکا کر رہ گیا، اس کے پاس تسلی دینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ اس دن جتنی حیران ریم بیگ ارمان کو دیکھ کر ہوئی تھی، اس سے کئی زیادہ حواس باختہ جنید ہوا تھا جب اس نے ارمان مرتضیٰ کو پہلی دفعہ سلمان کے جنازے پر دیکھا تھا۔ پہلے تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا تھا، اس سے لگا شاید وہ کھلی آنکھوں سے کوئی خواب دیکھ رہا ہے۔ اس روز قبرستان سے واپسی پر ارمان نے اسے روک لیا۔ اس شب دونوں کی کافی لمبی بات چیت ہوئی تھی۔ وہ جنید سے سلمان کے بارے میں بہت کچھ پوچھتا رہا تھا، اپنے اور سلمان کے بارے میں بہت کچھ بتاتا رہا تھا۔ اس کے بعد وہ اپنی لا کی ڈگری مکمل کرنے واپس چلا گیا۔ اپنا ماسٹرز مکمل کرنے کے بعد وہ کچھ عرصہ وہاں کسی کمپنی میں لیگل ایڈوائزر کے طور پہ جاب کرتا رہا۔ اس پورے عرصے میں ارمان مرتضیٰ باقاعدگی سے جنید کو کال کرتا تھا، کیونکہ جنید وہ واحد شخص تھا جو سلمان کے جنازے میں شریک ہوا تھا، اور جنید گیلانی ہی وہ واحد انسان تھا جس نے سلمان کو دم توڑتے دیکھا تھا۔ میں معذرت چاہتا ہوں، میں بنا بتائے ہی تمہارے گھر آ گیا، مجھے کم از کم ایک میسج کر کے اطلاع کر دینی چاہیے تھی۔ وہ معذرت خواہ انداز میں بولا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم جب چاہو یہاں آ سکتے ہو، وہ مصنوعی اپنائیت دکھاتے ہوئے بولا، جبکہ دل تو کچھ اور ہی بول رہا تھا۔ ویسے تمہاری واپسی کب تک ہے؟ اس نے باتوں باتوں میں پوچھ لیا۔ میں اب یہیں رہوں گا، میرے ماں باپ کو میری ضرورت ہے۔ پہلے میں نے سوچا تھا کہ انہیں مستقل طور پہ آسٹریلیا بلا لوں، مگر وہ بتا رہا تھا۔ ارمان نے آگے بھی بہت کچھ بتایا تھا، لیکن جنید نے نہیں سنا۔ اس کا ذہن پہلی سطر کے 5 لفظوں میں اٹک گیا تھا، میں اب یہیں رہوں گا۔ اور یہ وہ لمحہ تھا جو جنید گیلانی نہیں چاہتا تھا کہ اس کی زندگی میں کبھی بھی آئے۔ اوہ اوہ گڈ، اس کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزرا۔ اس کی گرفت بوتل پہ سخت ہوئی، مگر ارمان نے غور نہیں کیا تھا۔ آج کی شام خاص سہانی اور ستاروں سے سجی تھی۔ برقی روشنی میں پورا حال جگمگا رہا تھا، چاروں جانب سرخ گلاب بکھرے تھے۔ مہمانوں کی آمد شروع ہو چکی تھی۔ ہلکے گلابی رنگ کے کامدار شلوار قمیض میں ملبوس زرمینہ سب کا استقبال کر رہی تھیں۔ پس منظر میں موسیقی کانوں میں رس کھول رہی تھی۔ جب ذوالکفل، بینر سکندر اور باقی مہمانوں کے ہمراہ ہال میں داخل ہوا، زرمینہ نے پرجوشی سے بینر سکندر کو گلے لگایا اور ذوالکفل کے جھکے سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھا۔ اس نے آف وائٹ کرتا پاجامہ کے اوپر خاکستری رنگ کا کڑھائی والا واسکٹ پہنا تھا، بالوں کو سلیقے سے الٹا جما رکھا تھا، کلائی میں سیاہ رنگ کی گھڑی چمک رہی تھی۔ مضبوط جسامت، پرکشش خد و خال، گہری شفاف آنکھیں اور اس کی تمکنت بھری مسکراہٹ دیکھ کر ہال میں بہت سی سرگوشیاں ہوئی تھیں۔ وہ سب کی ستائشی نگاہوں کا مرکز بنتا، بڑے اطمینان سے پر اعتماد چال چلتا ہوا مہمانوں کو سر کے خم سے جواب دیتا خوبصورت پھول بوٹوں سے سجے اسٹیج پہ آ کر براجمان ہو گیا۔ رنگا رنگ تقریب میں کئی حسین چہروں کے درمیان آسمانی رنگ کی میکسی میں ملبوس ریم کی شکل دیکھ کر بآسانی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ کس قدر بے دلی سے یہ فنکشن اٹینڈ کر رہی ہے۔ وہ مجبوراً سارا کے اصرار پہ یہاں آئی تھی، ورنہ اسے جانان میں اور اس کی منگنی میں بالکل بھی دلچسپی نہیں تھی۔ بعض دفعہ دل نہ ہونے کے باوجود بھی مسکرانا پڑتا ہے۔ سارا نے ریم کے کان میں سرگوشی کی تو نہ چاہتی بھی ریم کے ہونٹوں پر مسکان رینگ گئی۔ خوش ہونے کی اداکاری کرنا اس وقت سب سے زیادہ مشکل کام ہوتا ہے جب دل اندر سے زخمی ہو۔ واقعی ٹوٹے دل کے ساتھ دنیا داری نبھانا بہت کٹھن تھا۔ سارا نے اس کے بجھے چہرے کو دیکھتی ہوئے آہستگی سے اس کا کندھا چھوا تو اس نے پہلی بار چہرہ اٹھا کر اپنے ارد گرد کی تیاریوں پر نظر ڈالی۔ گلاب کی خوشبو سے معطر اور رنگین کمکموں سے سجی یہ شام اپنے جلوے بکھیر رہی تھی۔ اسٹیج پہ زرمینہ اور بینر سکندر سجی دھجی سی کھڑی آپس میں محو گفتگو تھی۔ اس نے صوفے پر بیٹھے ذوالکفل کو دیکھا۔ ریم کو جنان کی قسمت پہ رشک ہوا۔ قدرت نے اسے ذوالکفل سکندر جیسا وجیح اور مکمل انسان عطا کیا تھا۔ آج پھر ایک عجیب سے احساس نے ریم کے دل پہ ہاتھ ڈالا تھا۔ اس کی سانسیں زیر زبر کی تھیں۔ بہت سی ناخوشگوار یادیں اس کے گرد طواف کرنے لگیں اور وہ وہاں بیٹھے بیٹھے ایسی ایک چمکیلی سی شام میں گم ہو گئی۔ عرفات اور داور کی لڑائی نے پورے تقریب کا مزہ کرکرا کر دیا تھا۔ ڈرامے سے لطف اندوز ہونے کے بعد مہمان ایک ایک گھر کے تقریب سے الوداع لینے لگے۔ تب ریم نے خاموشی سے رخ جانان کی طرف موڑا۔ وہ ہال میں تنہا کھڑی تھی، زرمینہ اندر سارا کے ساتھ تھیں، شاید آج کی محفل خراب ہونے پر معذرت کر رہی تھیں۔ کیا ملا تمہیں یہ سب کر کے؟ ریم دھیرے مگر کٹیلے لہجے میں بولی۔ جانا نے کندھے پر مدود شال درست کی، پھر ذرا سا ریم کی جانب جھکی۔ سکون، زہریلی مسکراہٹ کا تیر اس کے آر پار کرتے ہوئے جانان نے اس کی آنکھوں میں جمع ہوتے اشتعال کو محظوظ ہو کر دیکھا تھا۔ نکلو میرے گھر سے، لفظ لفظ چبا کر کہتے ہوئے انگلی سے دروازے کی جانب اشارہ کیا۔ میں تو تمہیں یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ تمہارے باپ کا گھر ہے جو نکل جاؤں۔ سیڈ لائف،
جنان کے ہونٹوں پر مضحکہ خیز مسکراہٹ تھی، ایسی مسکراہٹ جس نے ریم کے انگ انگ میں تلاطم برپا کر دیا تھا۔ اپنی اوقات میں رہو جانان، ورنہ مجھے اپنی اوقات دکھانے میں وقت نہیں لگے گا۔ وہ ایک قدم نزدیک آئی، اس کے لہجے میں خون جما دینے والی وارننگ تھی۔ جنان کے چہرے کی مسکراہٹ زائل ہوئی۔ سوتیلے باپ کے گھر بوجھ کی طرح پلنے والی لڑکی کی آخر کیا اوقات ہو سکتی ہے، ہاں؟ لب سختی سے بھینچ کر کہتے ہوئے اس نے خون خوار نگاہوں سے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ اس سے پہلے کہ ریم کچھ کہنے کے لیے اپنا منہ کھولتی، سارا اور زرمینہ ڈرائنگ روم سے باہر نکلیں۔ سارا نے زرمینہ کو اپنے حصار میں لے رکھا تھا۔ بس کرو زرمینہ، اس میں ہماری جان کا کوئی قصور نہیں ہے، تم دل پہ بوجھ مت لو۔ ریم کو اپنی سماعتوں پہ یقین نہیں آیا، چہرے کا رنگ فک ہوا۔ ویسے بھی ہماری جانان ہے ہی اتنی حسین۔ سارا نے اس کے گال کو نرمی سے چھوا تھا۔ بالکل آپ کی طرح، جواباً ان کو گلے سے لگاتے ہوئے جانان نے کنکھیوں سے ریم کی جانب دیکھا اور اس کے چہرے کی مسکراہٹ مدھم ہو گئی۔ خالہ پر محبتیں نچھاور کر چکی ہو تو گھر چلیں؟ ان کی مسکراہٹوں نے ماحول میں چھائی ٹینشن زائل کر دی تھی۔ اور زرمینہ میں تمہیں باہر گاڑی تک چھوڑ دوں۔ جنان لب کاٹتی ان دونوں کے پیچھے آہستہ آہستہ قدم اٹھا رہی تھی۔ جب بیرونی دروازے کو عبور کرتے ہوئے اس نے پلٹ کر ایک بار پھر ریم کی جانب دیکھا، جو جھکے سر کے ساتھ کھڑی کافی دکھی اور مایوس دکھائی دے رہی تھی۔ اس سے اپنے کیے پر ندامت محسوس ہوئی۔ سارا اور زرمینہ باتیں کرتی دروازے سے باہر نکل چکی تھیں۔ وہ بلا توقف کے پلٹ کر ریم کے پاس آئی۔ اس کے قدموں کے چاپ پر اس نے بھیگی اور سرخ آنکھیں اٹھا کر جانان کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ آئی ایم سوری ریم۔ نہ جانے کیا ہوا تھا، اس نے بنا کچھ سوچے سمجھے ریم کو گلے سے لگا لیا۔ جنان کی نگاہیں بے اختیار پیچھے کھڑے عرفات کی نگاہوں سے ٹکرائی تھیں۔ وہ کچھ فاصلے پہ کھڑا دونوں کو دیکھ رہا تھا، چہرے پر الجھن تھی۔ چند سیکنڈز خاموشی سے سرک گئے، پھر اس کے کانوں میں ریم کی زہر گھولتی آواز ابھری۔ میں معاف کر دیتی ہوں، لیکن اس معافی کی ایک قیمت ہوتی ہے جو مقابل کو ہر حال میں چکانی پڑتی ہے۔ ریم نے اسے آہستگی سے پکڑ کر پیچھے کیا۔ چند لمحوں پہلے والا احساس فضا میں بھاپ کی طرح اڑ چکا تھا۔ جانان نفی میں سر ہلاتے ہوئے دھیرے سے مسکرائی، جیسے ریم کے رد عمل نے نہ اسے حیران کیا تھا اور نہ ہی ڈس اپوائنٹ۔ لب کاٹتے ہوئے جانان نے ریم کو دیکھا۔ اوکے ڈیئر کزن، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ اس نے مصنوعی سے انداز میں سرگوشی کی کہ کوئی سن نہ لے۔ میں اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں، چٹان سے دیتی ہوں۔ شرارت سے ریم کی ناک دباتے ہوئے وہ اسے اندر تک گھائل کر چکی تھی۔ بچ! ریم ذوالکفل پہ نظریں جمائے اپنے خیالوں سے گتھم گتھا تھی۔ جب ذوالکفل نے سرسری سی نظر اٹھا کر مہمانوں پہ ڈالی، لمحے بھر کو دونوں کی نظریں ملیں۔ وہ اسٹیج کے بالکل نزدیک والی ٹیبل پر بیٹھی تھی۔ ذوالکفل کچھ ٹھٹکا، اس کے ماتھے پر بہت سے بل ابھرے۔ ریم نے سٹ پٹا کر نظروں کا زاویہ تیزی سے بدلا تھا۔ شاید وہ نہیں جانتا تھا کہ ریم جانان کی کزن تھی۔ وہ اس کی موجودگی کا جواز سمجھنے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ اس کی دوسری نظر سارا بیگ پر پڑی۔ ان دونوں کو وہاں دیکھ کر ذوالکفل بری طرح چونکا تھا۔ اس کا ذہن شدید الجھن کا شکار ہوا۔ جنان اندر برائڈل روم میں تنہا تھی۔ اس نے سختی سے زرمینہ کو تنبیہ کی تھی کہ اندر کوئی بھی نہ آئے۔ اس نے بیزاری سے سامنے دیوار گیر آئینے میں خود کو دیکھا۔ پیسٹل پنک اور آف وائٹ امتزاج کے بھاری موتیوں سے سجی میکسی میں وہ بے آرام سے 2 سیٹر صوفے پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ بھاری جیولری، ہیوی میک اپ اور سر پر موجود دوپٹے میں اسے بالکل بھی سانس نہیں آ رہا تھا۔ جانان کو اتنے بھاری ملبوسات پہننے کی عادت نہیں تھی۔ گھٹن سی محسوس ہونے لگی۔ اس کے چہرے پر بدمزگی پھیلی۔ وہ پہلو سے میکسی کو ہلکا سا اٹھائے، ہائی ہیلز میں بمشکل چلتی کھڑکی تک آئی اور سلائڈ ڈور بائیں جانب کو کھسکا کر ہوا کو اندر داخل ہونے کا راستہ دیا۔ شام ڈھلتے ہی خنکی بڑھ گئی تھی، مگر اس وقت ناگوار نہیں لگ رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا میں گہری سانس بھر کر جانان نے دھیرے سے آنکھیں موند لیں۔ عورتوں کو بھی قید کرنے کے نت نئے انداز تھے، اور یہ 10-10 کلو کے وزنی کپڑے اور زیور ان میں سے ایک تھے۔ اس نے بیزاری سے سوچا۔ خیر، سوچنے کو اس لمحے اور بھی بہت کچھ تھا، لیکن وہ بار بار اپنے ذہن میں آتی سوچوں کو جھٹک رہی تھی۔ انسان کے ساتھ ہمیشہ اس کی سوچ کے برعکس ہی کیوں ہوتا ہے؟ کیوں ہمیشہ ویسا نہیں ہوتا جیسا وہ پلان کرتا ہے؟ شاید قسمت کی جانان سبزواری سے ذاتی بیر تھی۔ اجلال خان کو اپنی یادداشت سے مٹانے کے لیے اس نے کیا کچھ نہیں کیا تھا، یہاں تک کہ وہ ان کا نام اپنی شناخت سے کاٹ کر کہیں دور پھینک چکی تھی۔ اسے اپنی ماں کے سر نیم سے پہچانے جانا قبول تھا، مگر اس شخص کے سر نیم سے نہیں۔ مگر تقدیر نے ایسا چکر چلایا کہ وہ جس نام، جس خاندان، جن لوگوں سے بھاگتی آئی تھی، اسے وہی نام، وہی خاندان اور انہی لوگوں کا ساتھ عطا کیا گیا تھا۔ اس کی سوچوں کا تسلسل دروازے کا ناب گھومنے کی آواز سے ٹوٹا تھا۔ اس نے ضبط سے سانس پھیپھڑوں میں اتاری۔ آ گئیں آپ؟ اس نے افق پر مرجھائے چاند کو دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ دھیرے سے دروازہ مقفل ہوا۔ مکمل خاموشی۔ کوئی بہت آہستگی سے قدم اٹھاتا اندر آیا تھا۔ اسے اجنبیت کا احساس ہوا۔ اسے لگا کوئی مہمان ہے۔ اس نے بیزاری سے شانے اچکائے۔ قدموں کی آہٹ کچھ فاصلے پہ آ کر رکی تھی۔ جانان چھٹک کر پلٹی تو دیکھا،
وہ سامنے کھڑا تھا۔ جنان کے پاؤں منجمد ہوئے، اس کی خاموشی سے لبریز آنکھیں جنان کے سراپے پر مقناطیس کی طرح جمی تھیں۔ وہ یہاں کیوں آ گیا تھا؟ اس کی الجھن میں اضافہ ہوا۔ مقابل کئی لمحوں تک اس سجی سنوری دوشیزہ کو ستائشی نظروں سے دیکھتا گیا۔ تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ جنان نے احتیاطاً ایک نظر دروازے پر ڈالی۔ مجھے پتا ہوتا کہ سجی سنوری دلہن کے روپ میں تم اتنی حسین لگو گی، تمہیں بہت پہلے ہی آ جاتا۔ وہ کھوئی ہوئی انداز میں کہتا ایک قدم آگے بڑھا۔ اس تنہائی میں اس کی موجودگی نہ جانے کون سی قیامت برپا کر سکتی تھی۔ کس قسم کی باتیں کر رہے ہو؟ تمہیں یہاں کسی نے دیکھ لیا تو قیامت آ جائے گی۔ اس کے بڑھتے قدموں نے اس کا حلق خشک کیا تھا۔ زندگی میں پہلی بار جنان کو شدید گھبراہٹ محسوس ہوئی تھی۔ کمرے میں جگراتی اے سی کی ٹھنڈک اور کھڑکی سے آتی ہوا کے باوجود اس کا وجود پسینے میں شرابور ہونے لگا۔ قیامت کیا آتی؟ قیامت تو آ چکی تھی۔ قیامت تو سامنے کھڑی تھی، سجی سنوری، خوبصورت پیکر میں ڈھلی، سانسوں کو قبض کرنے کی طاقت اپنی سیاہ آنکھوں میں مقید کی ہے، جنان سبزواری کے روپ میں۔ عرفات نے بنا پلکے جھپکائے جنان کو سر سے پاؤں تک پور اپنی نگاہوں سے چھوا تھا۔ پلیز عرفات، تمہیں اگر میری عزت کی ذرا بھی پرواہ ہے تو پلیز یہاں سے کسی کی نظروں میں آئے بغیر خاموشی سے چلے جاؤ، ملتجیانہ انداز میں بولی۔ بار بار اس کی نگاہ دروازے کی جانب اٹھتی تھی۔ خدا نخواستہ کوئی آ جاتا تو بھرے پنڈال میں اس کی عزت کا تماشا بن جاتا۔ میں تو کب کا جا چکا ہوں جان، بس دفنانا باقی ہے۔ تم پرسہ دینے نہیں آئی تو دیکھو، میت خود چل کر تم تک آئی ہے۔ اور واقعی جنان نے اس پورے وقت میں پہلی دفعہ عرفات کو دیکھا تھا، تخیل سے، رک کر، ٹھہر کر۔ جس عرفات سے وہ چند دن پہلے ملی تھی، یہ شخص وہ نہیں تھا۔ ڈھلا ہوا رنگ، بڑی ہوئی شیب، اترا ہوا چہرہ، اس کی طبیعت مان پڑ چکی تھی۔ آنکھوں کی شرارت، چہرے کی مسکراہٹ، وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ بے ساختہ پیچھے ہٹی تھی۔ تم میری نہیں ہو، پھر بھی میری لگتی ہو۔ کیا واقعی عشق میری روح میں اتر چکا ہے یا یہ محض فتور ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں براہ راست جھانکتے ہوئے بولا۔ تم پاگل ہو گئی ہو عرفات، یہ عشق نہیں بس ضد ہے۔ اس نے رخ موڑنا چاہا مگر اس نے ٹوک دیا۔ ایسی خطا ہرگز مت کرنا ورنہ اپنے قدموں پہ کھڑا نہیں رہ سکوں گا۔ اتنی لمبی زندگی ہے جان، اسے جینے کے لیے جی بھر کر دیکھ لینے دو۔ وہ لب بستگی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ انسان کو دو موت آتی ہے، ایک تب جب اس کی روح مر جاتی ہے مگر سانسیں چلتی رہتی ہیں، دوسری وہ موت جہاں بس یادیں زندہ رہتی ہیں، انسان مر جاتا ہے۔ جنان کو اندازہ تھا کہ کسی بھی قسم کی سختی یا طنزیہ گفتگو وہ اس وقت برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی آنکھیں ڈبڈبانے لگیں۔ کچھ دیر سنجیدگی سے اسے دیکھنے کے بعد دھیرے سے بولی، ٹھیک ہے، آخری دفعہ دیکھ لو، کیونکہ اس کے بعد میں تمہیں اس جسارت کی اجازت نہیں دوں گی۔ سنجیدگی کے ساتھ ساتھ اس کے لہجے میں ایک نامحسوس سی اپنائیت تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں براہ راست دیکھتا کرب سے مسکرایا۔ وہ بدلا تھا تو پہلے جیسے جنان بھی نہیں رہی تھی۔ اس کے لہجے کی نرمی، اس کی آنکھوں کا گیلا پن، وہ آنسو بھری نگاہوں میں تحیر سمیٹے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ وہ عرفات کی نظروں میں چھپا ارتکاز سمجھتی ہوئی نگاہیں پھیر گئی۔ شاید دنیا میں کسی نے کسی کو اتنا نہیں چاہا ہوگا جتنا عرفات بیگ نے تمہیں چاہا ہے۔ وہ بولا تو لہجہ تھکن سے مخمور تھا۔ تو پھر آج اپنی چاہت کا ثبوت ہو، تم جس خاموشی سے آئے تھے اسی طرح دبے پاؤں یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ نرم مگر ٹھوس انداز میں بولی۔ پتہ نہیں وہ اپنے سینے میں کون سا دل رکھتی تھی، نہ لب کانپے تھے نہ دل رکا تھا۔ عرفات نے شکستگی سے سوچا۔ لمحے بھر پہلے والا احساس زائل ہو چکا تھا۔ اس کے لہجے کی نرمی میں محبت نہیں تھی، طرز اور ہمدردی بھی نہیں تھی، شاید احساس تھا۔ جنان سبزواری عرفات بیگ کی تکلیف کا احساس کرنے لگی تھی۔ یہ بھی بہت تھا مگر دل کو قرار دینے کے لیے کافی بھی نہیں تھا۔ دروازے کے باہر کہے اور قدموں کی آہٹ سی ابھری۔ جنان کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں ہوئے۔ پلیز، بنا آواز کے لبوں میں جنبش ہوئی۔ وہ ایک خواب کی کیفیت میں چلتا ہوا اس کے مقابل آ گیا۔ پھر اس نے عالم بے خودی میں اس کے چاند سے جلملاتے چہرے کو اپنے ہتھیلیوں میں بھر کر اپنے لرزتے لب اس کی پیشانی سے ٹکرائے۔ جنان کے ہاتھ ایک دم ٹھنڈے ہو گئے۔ اس کے اندر بہت زور سے بادل گرجے تھے۔ اس گرج کی آواز عرش تک گئی تھی۔ اسے لگا شاید وہ کھڑے کھڑے گر پڑے گی۔ موقع محل نے جنان سے کسی بھی قسم کا رد عمل دینے کی آزادی چھین لی تھی۔ خیر قسمت نے اسے فیصلوں کا مکمل اختیار دیا بھی کب تھا۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا مگر حیرت زدہ آنکھوں میں ہلکی سی خفگی نمودار ہوئی تھی۔ عرفات نظریں اس پہ جمائے پیچھے ہٹتا گیا، یہاں تک کہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ جنان کے ہونٹوں پہ کفل لگ گئے تھے۔ وہ ساکت سی اپنی جگہ کھڑی رہی۔ جب برائڈل روم کا دروازہ بنا آواز کے آہستگی سے کھلا اور زرمینہ چہرے پر ڈھیر ساری شفقت اور محبت سمیٹے اندر داخل ہوئیں۔ چلے جانان، منگنی کی رسم کرنی ہے۔ انہوں نے ایک نظر بھر کر اپنی بیٹی کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ زرمینہ کو وہ آج سے پہلے اتنی حسین کبھی نہیں لگی تھی۔ انہوں نے بے ساختہ اس کے گجرے سے سجے ہاتھوں کو محبت سے چوما تھا۔ جنان ہونک سی زرمینہ کی شکل دیکھتی رہی،
پھر ایک نظر پیچھے واش روم کے ادھ کھلے دروازے کی اوٹ میں کھڑے اس تاریکی میں ڈوبے شخص کو دیکھا۔ کیا ہوا میری جان، اتنی خاموش کیوں ہو؟ انہوں نے جانان کے اسپاٹ چہرے کو دیکھا۔ اس کی خاموشی نے زرمینہ کو فکر مند کیا تھا۔ کچھ نہیں، وہ جواباً سر نفی میں ہلا گئی۔ کوئی بات ہے تو کہہ دو، انہوں نے نہ جانے کیوں کریدا۔ کوئی بات نہیں امی، ایک بار پھر نفی میں گردن ہلائی۔ چلیں، باہر سب تمہارے منتظر ہیں، انہوں نے خوشمگی انداز میں استفسار کیا۔ ان کے دل میں کچھ کٹکا تھا۔ اس نے زرمینہ کو دیکھا، پھر بمشکل مسکراتے ہوئے سر اسپات میں ہلا دیا۔ نظریں نیچے کر لو بیٹا، تمہاری ہونے والی منگیتر آنے والی ہے۔ وہ جو مسلسل ریم اور سارا کو پیچیدہ سے تاثرات لیے گھور رہا تھا، چونک کر سیدھا ہوا۔ اچانک اس اپنے اعصاب پہ تناؤ محسوس ہوا تھا۔ شاباش، نظر نہ بھٹکے تو ہی اچھا ہے، وہ سرگوشی میں بولی۔ ذوالکفل خجل ہوا۔ آپ کو میں ٹھرکی لگتا ہوں؟ اسے اپنی ماں کے خیالات جان کر خاصا افسوس ہوا تھا۔ نہیں لگتے تو نہیں ہوں، لیکن مرد ذات پہ بھروسہ بھی تو نہیں کر سکتے نا، وہ شرارت سے مسکان دباتے ہوئے بولی۔ اس نے جواب دینے کی بجائے خاموشی اختیار کر لی۔ اس لمحے وہ اپنا ذہن دنیا کی ہر سوچ، ہر یاد، ہر بات سے خالی کر لینا چاہتا تھا۔ بعض دفعہ زبردستی دل کو خالی کرنا پڑتا ہے، مگر وہ ناکام ہوا۔ اس نے یاسیت بھری، آہ بھری کوئی بہت شدت سے یاد آیا تھا۔ اپنی محبت سے رخ پھیرنا آسان نہیں تھا۔ دل کو سمجھانے کے باوجود بھی نظر اس شخص کی جانب اٹھتی تھی جسے نہ دیکھنے کا سچے دل سے تیّا کیا تھا، مگر یہ دل کیوں بار بار دھڑک کر باغی ہونے پہ مجبور کرتا تھا؟ کچھ چیزیں واقعی اس کے اختیار میں نہیں تھیں۔ اس نے تھک کر نظریں جھکا کر گہری سانسیں لیں۔ جو چیز اختیار میں نہ ہو اسے اللہ کے سپرد کر دینا ہی بہترین انتخاب ہوتا ہے، مگر انسان تو انسان ہے، بار بار اس کی سوچیں بھٹکتی ہیں، نفس بغاوت پہ اکساتا ہے، مگر بہتر صلاح اسے ملتا ہے جو سوال نہیں کرتا، بس صبر کرتا ہے۔ اس نے بھی صبر کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کی کوشش کی۔ پھر اس نے ماحول میں پرجوشی محسوس کی۔ ادھر ادھر ٹہلتے مہمان ایک پل کو ٹھہر کر تاروں سے سجی اس حسین اپسرا کو ستائش سے دیکھنے لگے۔ آ گئی آپ کی منگیتر ذوالکفل بھائی، بیلا نے زومینی انداز میں سرگوشی کی تھی۔ بی بی جی تو کہہ رہی تھی کہ جان بھابھی بہت خوبصورت ہیں، مگر یہ تو، اس نے مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے دانستہ طور پہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ ذوالکفل نے بس ذرا سی نظر ترچھی کر کے اسے گھورا تھا، پھر دوبارہ نظریں جھکا دیں۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں ہوئے تھے۔ شاید مجھ سے غلطی ہو گئی، میں یہ کیسے کروں گا؟ ایک پل کو دل مطمئن ہوتا تو اگلے ہی پل بے چینی کے بھنور میں ڈوبنے لگتا۔ ذوالکفل عجیب کشمکش سے دو چار تھا۔ وہ سہج سہج کر چلتی اس کے پہلو میں آ کر بیٹھی تو وہ کچھ غیر آرام دہ سا ہو کر آگے کو سرکا۔ نظریں توڑنے سے انکاری ہو چکی تھیں، دل بار بار اپنا قبلہ بدل رہا تھا۔ بیک وقت بہت سی آوازیں اس کی سماعتوں سے ٹکرا رہی تھیں، بہت سے چہرے اس کی آنکھوں کے سامنے سے گزرے تھے۔ بینش نے ذوالکفل کی جانب منگنی کی انگوٹھی بڑھائی۔ اس نے سوچتی نگاہوں سے انگوٹھی کو دیکھا۔ اس کا خود پر سے یقین ڈگمگایا۔ اس کا دل کیا کہ سب کچھ چھوڑ کر یہاں سے بھاگ جائے۔ اس کے رکی ہوئی ہاتھ، چہرے پہ الجھن دیکھ کر زرمینہ کے ماتھے پر شکنیں ابھریں۔ ذوالکفل کو وہ تمام وعدے یاد آئے جو اس نے سکندر سے کیے تھے، بینش سے کیے تھے، اپنے آپ سے کیے تھے۔ اس نے انگوٹھی پکڑ لی تو ان کی جان میں جان آئی۔ ذوالکفل نے ہلکا سا رخ جانان کی طرف موڑا۔ اس کی پہلی نظر جانان کی خوبصورت مخروطی انگلیوں اور ہاتھوں پر ٹھہری۔ اس کے ہاتھ مہندی سے پاک تھے، مگر پھر بھی خوبصورت لگ رہے تھے۔ اس نے دھیرے سے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ دل کی دھڑکنیں کانوں میں گونجنے لگیں تو جیسے ذوالکفل پر چھائی غنودگی کا زور ٹوٹا۔ اس نے زور سے پلکیں جھپکا کر نظروں کا سفر جاری رکھا۔ پھر گجروں سے سجی دودھیا کلائیوں نے اس کا ذہن جھنجھوڑا۔ اس لمحے اس کا ذہن تمام سوچوں اور وسوسوں سے خالی ہو گیا تھا۔ دھیرے دھیرے اجنبیت کے بادل چھٹنے لگے اور پھر آہستہ آہستہ اس کی نظروں نے جانان کے چہرے تک کا سفر طے کیا۔ پھر برقی کمکموں سے سجی اس شام نے دم سادھ لیا۔ چاند بادل کی اوٹ میں چھپ گیا، تاروں کی بارش ہوئی، پھر ہواؤں نے بھی گواہی دی۔ وہ خیال، وہ خواب کی صورت سامنے تھی، وہ حقیقت بن گئی تھی یا اسے نظر کا دھوکہ ہوا تھا؟ وہ جامد ہوا، پھر ساکن ہوا اور وہ اسی کیفیت میں اسے دیکھتا گیا۔ اگر یہ خواب تھا تو حسین تھا، اگر حقیقت تھی تو حسین ترین تھی۔ ذوالکفل سر سے پاؤں تک گنگ رہ گیا۔ اس نے اپنی ساکن پلکوں کو محسوس کرنے کی کوشش کی، رکی ہوئی سانسوں کو بحال کرنا چاہا، مگر وہ نہیں کر سکا، وہ کچھ نہیں کر سکا۔ خواب، گمان، کوئی تمنا اگر حقیقت ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ بس اس لمحے ذوالکفل سکندر خان کے ساتھ وہی ہوا تھا۔ کیا اس رب کی چاہت بھی وہی تھی جو اس کی چاہت تھی؟ اس نے بے یقینی سے، حیرت سے سوچا۔ سب اسے ہی دیکھ رہے تھے، مگر کسی کی نظروں کے ارتکاز سے کیا فرق پڑتا تھا؟ پہناب بھی تو،
وہ اس قدر حیران تھا کہ بنش سکندر کو اسے باقاعدہ زور سے ٹہوکا مارنا پڑا۔ وہ چونکا، پھر دوبارہ اسے دیکھا، کہیں اس کا ذہن اسے دھوکہ تو نہیں دے رہا تھا۔ دیکھنے کے لیے پوری زندگی ہے ذوالکفل بھائی، اب پہنا بھی دے، وہ بیلا کی آواز تھی۔ کہے کہے سرگوشیاں، میں نے خیز نظریں۔ ہاں جی۔ اس سے پہلے کہ وہ نیند سے بیدار ہوتا، اس نے جلدی سے انگوٹھی پہنا دی۔ اس سے اب بھی اپنی نگاہوں پہ اعتبار نہیں تھا۔ اس نے احتیاطاً ایک نظر پھر سے اپنی پہلو میں بیٹھی اس لڑکی کے نورانی چہرے پر ڈالی، جو خاموشی سے پلکیں جھکائے بیٹھی تھی۔ مطلب وہ کوئی فریب، سراب یا نظر کا دھوکہ نہیں تھی، وہ حقیقت تھی، ذوالکفل سکندر خان کی حقیقت۔ وہ بس اسے دیکھتا گیا جب تک کہ اسے اپنے ساتھ ہوئی اس معجزے پہ مکمل یقین نہیں آ گیا۔ اس نے نظریں نہیں ہٹائیں۔ واہ ذوالکفل بھائی، جان بھابھی تو واقعی چاند کا ٹکڑا ہے۔ بیلا کی شوخی تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ مسرور ہوا، احساس تشکر سے سینہ بھول گیا۔ اس نے نظر گھما کر بنش سکندر کی جانب دیکھا، جو پہلے اسے کچھ عجیب مگر مسکراتی نظروں سے گھور رہی تھیں، پھر دھیرے سے کان میں سرگوشی کی۔ اور ہاں، تمہارا تکا بالکل غلط تھا، کیونکہ جنان کی شکل بھابھی سے نہیں، اجلال بھائی سے ملتی ہے۔ ذوالکفل کے چہرے پر شوخ مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ سوری اینڈ تھینک یو۔ انہیں دیکھ کر شرارت سے آنکھ دبائی۔ وہاں موجود مہمان ذوالکفل کی اس حرکت پہ ہنسنے لگے تھے۔ لگتا ہے ڈی ایس پی صاحب کو دلہن پسند آ گئی ہے، خواتین میں سے کسی نے کہا تو سب نے بلند و بانگ کہکا لگایا۔ اپنی بے اختیاری کا احساس ہوتی ہی ذوالکفل نے خجالت سے چہرہ جھکایا تھا۔ جنان کی گردن میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ واقعی خوش تو وہ ہو گیا تھا، اور یہ خوشی اس کی مسکراہٹ سے صاف واضح تھی۔ ذوالکفل کے بدلتے تاثرات نے زرمینہ سبزواری کے دل سے ایک بہت بڑا بوجھ ختم کیا تھا۔ انہوں نے اطمینان بخش سانس لی تھی۔ چلے اب دلہن صاحبہ کی باری ہے انگوٹھی پہنانے کی۔ زرمینہ نے انگوٹھی جنان کی جانب بڑھائی، جسے وہ خالی نگاہوں سے کچھ لمحوں تک دیکھتی گئی۔ پھر اس نے بلا توقف کی انگوٹھی ذوالکفل کی انگلی میں پہنا دی۔ مہمان تالیاں بجانے لگے، سب مبارکباد کے نعرے لگانے لگے۔ موقع ہے، دلہا ہے، دلہن بھی ہے، منگنی کیوں امی، سیدھا نکاح ہی پڑھا دیتے ہیں۔ سب کی حیرت انگیز نظریں ذوالکفل کی جانب گھومیں، جو اپنی انگلیوں سے کھیلتا گردن جھکائے منمنایا تھا، اور یہ پہلی بار تھا جب جنان نے جھٹکے سے گردن موڑ کر پہلو میں بیٹھے ذوالکفل کو حیرت سے دیکھا۔ دونوں کی نظریں بروقت ملیں، دونوں نے نظریں بروقت چرائی تھیں۔ فلیش لائٹ میں دونوں کے چہرے چمکے تھے۔ اف، کیا قیامت خیز لمحہ تھا۔ ذوالکفل نے بیٹ مس کی، دل سینہ توڑ کر باہر آنے کو تیار بیٹھا تھا۔ بیٹا جی، نیکی اور پوچھ۔ ہاں جی، کل کرو سو آج کرو، آج کرو سو ابھی۔ ذوالکفل کی خواہش پر زرمینہ نے چونک کر بینش کو دیکھا۔ وہ خلاف توقع بہت پرسکون نظر آ رہی تھی۔ انہیں بینش کے لاپرواہ سے انداز پر حیرت ہوئی۔ موقع محل ہے بھابھی، پھر کیا کہتی ہیں آپ، ڈی ایس پی صاحب کی خواہش کی تکمیل کر دی جائے؟ بنش سکندر نے جس انداز سے ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر صوفے کی پشت سے ٹیک لگائی تھی، ایسا لگ رہا تھا وہ صورتحال سے پہلے ہی واقف تھیں۔ جنان کو لگا کہ وہ کوئی فلم دیکھ رہی ہے۔ یہ شخص گرگٹ سے بھی تیز رنگ بدلتا ہے، پہلے کہا کہ امی کی خواہش ہے، اور اب دیکھو نکاح پڑھوانے کے مشورے دے رہا ہے۔ میسنا انسان، ہاں۔ اس نے خفگی سے سر جھٹکا۔ بتائیں بھابھی، ہم آپ کی رضامندی کے منتظر ہیں۔ بنش کی پکار پہ زرمینہ چونکی، پھر مدھم سا مسکراتی ہوئے ایک نظر جنان کی جانب دیکھا۔ اس کے ماتھے پہ ڈھیروں بل تھے۔ اس نے شکوہ کن انداز میں زرمینہ کو پلٹ کر دیکھا تھا۔ ان کے چہرے پر التجا تھی، پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ اس نے کوئی بھی رد عمل دینے کی بجائے ضبط سے سر جھکا دیا۔ آج ایک بار پھر ان کا مان رکھنے کے لیے جنان نے اپنے دل پر خنجر کا وار برداشت کیا تھا۔ احساسات کے ان داؤ پیچ میں جنان کو سب سے زیادہ اس سے منسلک رشتوں نے الجھایا تھا۔ وہ لب بھینچ کر رہ گئی۔ اس نے شکست خوردگی سے کندھے ڈھلکا دیے۔ بعض دفعہ آپ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پاتے۔ شاید رشتوں کا احساس، ان کی محبت اور ایثار آپ سے تمام اختیارات چھین لیتی ہے۔ چاہ کر بھی آپ خود غرض نہیں ہو پاتے۔ زرمینہ نے اس بات میں سر کو جنبش دے کر رضامندی کا ڈنکا بجایا، اور اس کے بعد سب کچھ بہت تیزی سے ہوا۔ جان پشمردہ سی بیٹھی تھی، بالکل سن، بے حس اور سرد۔ نہ اسے کچھ محسوس ہو رہا تھا، نہ سنائی دے رہا تھا، بس چہرے نظر آ رہے تھے، لب ہلتے دکھائی دے رہے تھے۔ پوری کائنات میں سناٹا چھا گیا تھا، خاموشی، گہری خاموشی۔ اس نے قاضی کو مقدس کلمات پڑھتے دیکھا، پھر اس نے ذوالکفل کو رضامندی دیتے دیکھا، پھر اس نے قاضی کو نکاح نامہ اس کے سامنے رکھتے ہوئے دیکھا، اور ایک جھماکے کے ساتھ جنان ہوش میں آئی۔ ارد گرد کا شور واپس آ گیا۔ قاضی اسے رضامندی مانگ رہا تھا۔ اس نے بے تاثر چہرے کے ساتھ قاضی کو دیکھا اور سر اس بات میں ہلا کر آہستگی سے قبول ہے کہا، پھر ہاتھ دعا کے لیے اٹھے، ساتھ نظر بھی اٹھی۔ وہ نظر بہت سے چہروں سے گزرتی ہوئی ایک تاریک چہرے سے بھی ٹکرائی تھی۔ اس نے خود کو ٹھٹک کر نظریں جھکاتے پایا۔ آج دل ہر دعا سے خالی ہو گیا تھا۔ اس نے مہندی سے آ رہی ہتھیلیوں کو دیکھا، بہت غور سے دیکھا،
اور پھر وقت تھم گیا. عرش سے فرش تک ہر ایک شے تھم گئی. وہ جانان سبزواری سے جانان ذوالکفل خان بن گئی. بس اتنا سا وقت لگتا ہے ایک عورت کی شناخت بدلنے میں. نکاح کے 3 لفظ اور عورت کا حسب نسب بدل جاتا ہے. اس کے ہوا میں اٹھے ہاتھ کپ کپانے لگے. دل کی دھڑکنیں منتشر ہو گئی. آنکھوں میں نمی ابھر رہی تھی. ماتھے پہ پسینہ نمودار ہونے لگا. ذوالکفل نے جنان کی کپ کپاہٹ محسوس کی. وہ کچھ کہتا اس سے پہلے ہی ریم بہا گئی. مبارک ہو جان. اس نے خالی و ذہنی کی حالت میں گردن اٹھا کر اسے دیکھا. وہ جنان کے نزدیک آئی. صوفے کے بازو پر سنبھل کر بیٹھتے ہوئے جنان کے گرد بازو پھیلا کر گرم جوشی سے اسے اپنے ساتھ لگایا. اس کے کندھے کو نرمی سے دباتے ہوئے وہ ہنس کر سامنے دیکھ رہی تھی. جنان نے ہلکی سی گردن ترچھی کر کے اسے دیکھا. اس پل وہ اسے بے حد اپنی لگی تھی, بالکل سگی بہنوں کی طرح, دوستوں کی طرح. زور سے فلیش لائٹ چمکی اور فوٹوگرافر نے یہ لمحہ قید کر لیا. ریم نے جنان کی طرف دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی. البتہ اس کے تاثرات اب پہلے سے نارمل تھے. وہ یوں ہی مسکراتی ہوئی ہلکا سا جھکی. 1 سال پہلے ایسی ایک محفل میں تم نے میری خوشیوں کا پرچم سرنگوں کیا تھا, یاد ہے؟ اس کے لفظوں نے جنان کو ایک پل کے لیے کنفیوز کیا. تم عرفات کے ساتھ اندر روم میں تنہا تھی. اگر یہ بات میں یہاں سب کے سامنے بتا دوں تو پتہ ہے کیا ہوگا؟ اپنی مسکراہٹ کو برقرار رکھتے ہوئے اس نے جنان کے گال کو مصنوعی محبت سے چھوا. جنان سیکنڈز کے 1000ویں حصے میں اس کی بات کو مفہوم سمجھ گئی تھی کہ وہ کس تقریب کا ذکر کر رہی ہے. جنان کے لب سختی سے بھینچ گئے. اس نے بادل نخواستہ مسکراتے ہوئے اس کی آنکھوں میں تپ کر دیکھا. ڈیئر کزن, یہ تمہارا میری ذات پر اب تک کا سب سے بڑا احسان ہوگا. ریم نے ناسمجھی سے بھویں اچکائیں. مطلب یہ کہ مجھے فرق نہیں پڑتا کہ ذوالکفل سے میرا رشتہ رہے یا نہ رہے. اگر تمہاری یہ حرکت مجھے اس نام نہاد رشتے سے آزاد کروا سکتی ہے تو بسم اللہ کرو. میں تا حیات تمہاری شکر گزار رہوں گی. رک کر اس کی آنکھوں میں جھانکا. قسم سے, آخری لفظ پہ زور دے کر کہا. ریم کی مسکراہٹ مان پڑی. جنان اس کھیل کی پرانی کھلاڑی تھی اور مقابل کی فطرت سے بخوبی واقف تھی. ان دونوں کو ساتھ ساتھ دیکھ کر ذوالکفل کی الجھن اب بالکل دور ہو گئی. سارا, زرمینہ, عرفات, جنان اور ریم سب ایک ہی تسبیح کے دانے تھے. ایک ساتھ تو تھے مگر ایک دوسرے سے جدا جدا تھے. اس نے لاپرواہی سے شانے اچکا دیے. آج کی شام اس کی زندگی کی بہترین شام تھی جسے وہ زندگی بھر کے لیے یاد رکھنے والا تھا. اچھا جی, اس ایپیسوڈ کو یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں. اور مجھے ہی پتہ میں نے یہ ایپیسوڈ کیسے پڑھی ہے. اتنی زیادہ سانس پھول رہی تھی, اللہ اللہ. میرا دل تھا تھوڑا سا اس کو لمبا کرنے پر میں نہیں کر پائی. پتہ کبھی کبھی میری اتنی مجھے مشکل ہوتی ہے ریکارڈنگ کرتے ہوئے, بہت زیادہ سانس پھول رہی ہوتی ہے اور بہت بہت پرابلم ہو رہی ہوتی ہے. ایسے لگتا ہے جیسے بہت گھٹن ہونے لگ جاتی ہے, کیونکہ نارمل بات جو آپ کرتے ہو وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے. جب آپ نریٹ کر رہے ہوتے تو آپ کو تھوڑا سا لہجہ بنا کے بات کرنی ہوتی ہے. تو آج مجھ سے نہیں ہو رہی تھی. یہ جو میں نے ریکارڈنگ کی ہے یہ میں نے صبح کی ہے 10-15 منٹ, پھر تھوڑی سی کی ہے, پھر تھوڑی سی کی ہے. مجھ سے نہیں ہو رہی. اللہ اللہ. ابھی مجھے تھوڑا سا سانس آ رہے ہیں. اچھا ہاں, تو کیا ہوا آج کی ایپیسوڈ میں نے شاید آج اچھی ریکارڈنگ نہیں کی ہوگی, لیکن ایک تو مجھ پہ اتنا پریشر ہوتا ہے نا کہ ڈیلی ایپیسوڈ دینی ہی دینی ہے ہر حال میں, تو پھر بس کرنا پڑتا ہے. اگر مجھے یہ نہ ہوتا, پریشر نہ ہوتا نا, تو میں آرام سے سکون سے جب میں اچھا کر سکتی ہوتی صرف تبھی ریکارڈ کرتی. کبھی کبھی بہت اچھی ریکارڈنگ ہو جاتی ہے, بہت مزہ آتا ہے ریکارڈ کرتے ہوئے بھی, اور کوئی پرابلم بھی نہیں ہو رہی ہوتی. آج یہ پتہ نہیں کہاں سے ٹھک ٹھک کی آوازیں بھی درمیان میں آ رہی تھی, تو غصہ آ رہا تھا. خیر ہاں, ناول کی بات کرتے ہیں. میری تو بونگیاں ختم نہیں ہوتی. ہاں تو یار اللہ اللہ. ہاں تو آج کیا ہوا ہے, ان کی شادی ہو گئی. اچھا میں سچی بتاؤں نا, تو آج کیا کچھ ہوا مجھے سمجھ ہی نہیں آئی, میں نے دھیان ہی نہیں دیا. میں بس پڑھتی گئی. مجھے کسی طریقے سے پیجز کمپلیٹ کرنے تھے, تو مجھے آج پتہ ہی نہیں ہے کیا ہوا ہے. بس ان کا نکاح ہو گیا یہ مجھے پتہ چلا ہے. اور وہاں پہ وہ عرفات کی مجھے تھوڑی سی حرکت بری لگی, تھوڑی نہیں بہت بری لگی ہے, جو اس کے کمرے میں چلا جاتا ہے اور اس کو ماتھے پہ پیار بھی کرتا ہے. ہائے اللہ کتنا بدتمیز ہے. اور وہ آرام سے کھڑی ہو جاتی ہے کہ کہیں تماشا نہ بن جائے. یہ شروع سے ہی مجھے بات بہت ویئرڈ لگ رہی تھی کہ وہ اس کے کمرے میں آتا ہے, اس کو نوٹس دیتا ہے, وہ اس کے کمرے میں چپکا کے چلا جاتا ہے. شروع سے اس کو اتنا تنگ کرے, اور یہ بات سب کو پتہ ہے. یہ بات ریم کو بھی پتہ تھی, زرمینہ کو بھی پتہ تھی, اور سارا کو بھی پتہ تھی. تو کسی نے بھی اس کے ساتھ سختی سے اسے نہیں منع کیا. کم از کم اس کو تو منع کرنا چاہیے تھا زرمینہ کو کہ میری بیٹی کو مت تنگ کرو, وہ تمہیں انٹرسٹیڈ نہیں ہے, اور آئندہ خبردار ہمارے گھر نہ آنا, یہ میری بیٹی کے آس پاس نہ نظر آؤ. تو یہ رول کسی کو تو پلے کرنا تھا. یہ اللہ میری بہت سانس ہو رہی ہے. اللہ اللہ.
ہاں تو یہ کسی کو تو کہنا چاہیے تھا نا. یہ کون ہے یار؟ ہاں جنان کی باتوں کو تو وہ سیریس لیتے نہیں تھا. یہ زرمینہ، میں پہلے ہی کہہ رہی ہوں یار، یہ تینوں مائیں ہیں، یہ میری نظر میں فیل ہے. آگے سے جو مرضی کہہ دو، تینوں فیل ہے. تو اس کی مدر کو تو صحیح سختی کرنی چاہیے تھی، نہیں کی. تو اب دیکھو اس کی اتنی ہمت ہے کہ وہ ان کے گھر میں بھی اب آ جاتا ہے، تو کچھ بھی ہو سکتا تھا. خیر کیا ہی کر سکتے ہیں. اچھا ان کی شادی ہو گئی، چلو ہمارا پولیس ٹھیک ہو گیا. پولیس صاحب ڈی ایس پی کی تو تھوڑی سی چلو ہیپی لائف گزرے گی. آگے پتہ چلے گا اس کو جنان کیا چیز ہے، وہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا. اور کیس کا تو ابھی تک تو نہیں پتہ چل رہا. دیکھتے آگے کیا ہوتا ہے. دعا میں یاد رکھیں یار، میرے لیے دعا کیا کریں. کبھی کبھی نہیں، اکثر ہی میرے ساتھ اب ایسے ہونے لگ گئے، مجھ سے ریکارڈنگ نہیں ہو پاتی ہے. دعا کریں اچھی سی ریکارڈنگ ہو جائے. جب میرے سے اچھی سی ریکارڈنگ ہوتی ہے تو میں بہت زیادہ ریکارڈنگ کرتی ہوں. ہاں کرتی تو روز ہی ہوں، لیکن کبھی زیادہ ہوتی ہے اور کبھی کبھی بہت کم ہوتی ہے. خیر جی، اللہ حافظ.